بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا تیسرا۔ اردو ادب کی تدوین، یہ کتاب ہے علی جواد زیدی کی۔ اردو کے روپ، اس کتاب کے خالق ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس کتاب کے مصنف ہیں سلیم اختر۔ زبان و بیان، اس کتاب کے خالق ہیں زو انصاری۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ تاریخ ادب کی تدوین، اس کتاب کے خالق ہیں علی جواد زیدی۔ اردو کے روپ، یہ کتاب ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کی۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس کتاب کے خالق ہیں سلیم اختر، اور زبان و بیان کے مصنف ہیں زو انصاری صاحب۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بے سبب کیوں لبے زخم پہ افغاں ہوگا، شور محشر سے بھرا اس کا نمک داں ہوگا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ فیض، ساحر، مومن یا پھر اکبر الہ آبادی؟ جب تک ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں، تو فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ہوئی ہے۔ ساحر لدھیانوی صاحب کی پیدائش لدھیانہ میں 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور وفات جو ہے 1980 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مومن کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو مومن خان مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1886 عیسوی کو۔ 1886 عیسوی کو ہوئی ہے الہ آباد میں، اور وفات جو ہے 1921 عیسوی کو الہ آبادی میں ہوئی ہے۔ جی، تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ شعر جو ہے مومن خان مومن کا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جی، آپشن۔ بے سبب کیوں لبے زخم پہ افغاں ہوگا، شور محشر سے بھرا اس کا نمک داں ہوگا۔ اس شعر کے خالق ہیں مومن خان مومن۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ آپ نے اصناف کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی، یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں منگل سوتر دیا گیا ہے، منگل سوتر اور پردہ مجاز۔ منگل سوتر اور پردہ مجاز یہ ناول ہیں، اور یہ ناول ہیں منشی پریم چند کے۔ یہاں جو دیا گیا سوز وطن اور واردات، سوز وطن اور واردات جو ہیں یہ افسانوی مجموعے ہیں منشی پریم چند کے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اصناف کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے۔ منگل سوتر پردہ مجاز ناول ہیں، سوز وطن اور واردات جو ہے یہ افسانوی مجموعے ہیں منشی پریم چند کے۔ یہاں دیکھیے گا دیا گیا ہے معصومہ اور ضدی جو ہے، ضدی جو ہے عصمت چغتائی کا
اور معصومہ، یہ دونوں جو ہیں ضدی اور معصومہ یہ عصمت چغتائی کے ناول ہیں. لیکن کلیا اور چھوئی موئی، کلیا اور چھوئی موئی جو ہیں یہ عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جاتا ہے. اب یہاں سی اور ڈی بچ جاتا ہے، تو یہ آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا. چار دیواری، جانگلوس، انقلاب، آخری درویش. دیکھیے چار دیواری جو ہے، چار دیواری یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، اور جانگلوس بھی. چار دیواری اور جانگلوس یہ دونوں ناول جو ہیں شوکت صدیقی صاحب کے ہیں. شوکت صدیقی جن کی پیدائش جو ہے شوکت صاحب کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو ہوئی ہے. 1923 عیسوی کو جو ہے شوکت صدیقی کی پیدائش ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 2006 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے. جن کا بہت ہی مشہور ناول ہے، یو جی سی نیٹ کے نصاب میں داخل ہے، خدا کی بستی. یو جی سی نیٹ کے نصاب میں داخل ہے خدا کی بستی، جو 1958 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ ناول 11 فصلوں پر مشتمل ہے. اب بات کریں انقلاب اور آخری درویش کی، تو انقلاب اور آخری درویش یہ دونوں ناول جو ہیں خواجہ احمد عباس کے ہیں. خواجہ احمد عباس وہی ہیں جو جن کا یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل افسانوی مجموعہ ہے کیا نام ہے، ہاں ایک لڑکی. 1942 عیسوی میں جو شائع ہوا ہے خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، جس میں 10 افسانے شامل ہیں. خواجہ احمد عباس کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، 1914 عیسوی کو پانی پت میں، اور وفات جو ہے ان کی 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. تو یہ تو ہو گئے چار دیواری جانگلوس جو ہے، یہ ہو گئے آپ کے شوکت صدیقی کے ناول، اور انقلاب آخری درویش یہ خواجہ احمد عباس کے ناول ہیں. اب یہاں دیکھیے راتوں کا شہر، تیسرا آدمی. تو راتوں کا شہر اور تیسرا آدمی جو ہے یہ شوکت صدیقی کے کیا ہیں، تو افسانوی مجموعے ہیں. راتوں کا شہر اور تیسرا آدمی شوکت صدیقی وہی ہیں 1923 سے 2006 والے. تو ان کے یہ جو کیا ہیں افسانوی مجموعے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے گا آتش پارے اور سیاہ حاشیے، تو آتش پارے اور سیاہ حاشیے یہ منٹو کے افسانوی مجموعے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا سی اور ڈی رائٹ آپشن ہو جاتا ہے چوتھا. آتش پارے، سیاہ حاشیے منٹو کے افسانوی مجموعے. منٹو کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے، تو پنجاب میں، اور وفات جو ہے منٹو صاحب کی 1955 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ہوئی ہے. ٹھنڈا گوشت ان کا بہت ہی مشہور افسانوی مجموعہ ہے جو یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اور وہ 1950 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے گا. پہلا زمرہ میں دیا گیا دوستوں کہ تاثراتی تنقید کے اہم نقاد نیاز فتح پوری ہیں، اور دوسرے میں کہا گیا ہے کہ اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے، اور تیسرے میں کہا گیا کہ والٹر پیٹر نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے، اور چوتھے میں کہا گیا کہ انتقادیات جو ہے مہدی افادی کی کتاب ہے. اس میں صحیح جو ہمارا آنسر ہوگا وہ ہو جائے گا آپ کا اسپنگارن والا، اور دوسرا جو ہے والٹر پیٹر والا. انتقادیات جو ہے مہدی افادی کی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوگا یہ نیاز فتح پوری کی اہم کتاب ہے. تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا ڈی غلط ہو جاتا ہے. اور یہاں دیکھیے گا تاثراتی تنقید کے اہم نقاد جو ہیں نیاز فتح پوری ہیں. ایک سیکنڈ، یہاں کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ ہاں ایک سیکنڈ، سی آپشن جو ہے غلط ہوگا. دیکھیے یہ والا صحیح ہے، اے والا. تاثراتی تنقید کے اہم نقاد جو ہے نیاز فتح پوری ہیں، اور اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے. یہ جو بات یہاں پہ دیا گیا والٹر پیٹر نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے، تو یہ غلط ہوگا، بلکہ والٹر پیٹر نے نہیں کہا تھا،
اسپنگارن نے کہا تھا۔ تو یہ بی والا اور اے والا ہمارا زمرہ جو ہے درست ہو جائے گا، یعنی کہ پہلا اس کا صحیح جواب ہے۔ ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجئے گا، اے اور بی رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نظموں کے اعتبار سے ان میں دو صحیح زمرہ کون سا ہے، تلاش کیجئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا ہوگا۔ تو میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا دوسرا، اے اور ڈی آپشن۔ کور برتن، ایک سیکنڈ، اے اور ڈی تو نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، نہیں، ایک سیکنڈ، کچھ گڑبڑ ہے یہاں، ایک سیکنڈ، اے اور ڈی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو دیکھیے پہلے دیکھ لیتے ہیں، کور برتن دیا گیا ہے، ریچھ کا بچہ، مفلسی، کور برتن اور ریچھ کا بچہ اور مفلسی، یہ تینوں نظمیں جو ہیں کن کے ہیں، تو نذیر اکبر آبادی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو یہاں جو جھاڑو دیا گیا ہے، جھاڑو، تو یہ جھاڑو آپ کو معلوم ہوگا حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، شطرنج کی بازی، مٹی کی گاڑی، یہ تینوں جو ہیں ڈرامے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں کور برتن، ریچھ کا بچہ، مفلسی، نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں، اور جھاڑو، شطرنج کی بازی، مٹی کی گاڑی یہ حبیب تنویر کے ڈرامے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں دوستو یہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں کیا پوچھا گیا، نظموں کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں یہاں دیا گیا ہے حقوق اولاد، پھر دیا گیا مسلمان کی تعلیم، تعصب و انصاف، مناجات بیوہ، تو یہ مجھے درست لگ رہا ہے، اور یہ جو ہیں حال ہی کی نظمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بی والے جو زمرے ہیں دوستو، حقوق اولاد، مسلمان کی تعلیم، تعصب و انصاف اور مناجات بیوہ، الطاف حسین حالی کی نظمیں ہیں، 1837 سے 1914 والی کی یہ نظمیں ہیں، حقوق اولاد، مسلمان کی تعلیم، تعصب و انصاف اور مناجات بیوہ۔ اب یہاں دیکھیے، اور دیا گیا سی میں شکوائے ہند، قوم کے پاسداری، چپ کی داد، زمزمۂ قیصری، خود ستائی، تو سی والے جو زمرے ہیں یہ بھی مولانا الطاف حسین حالی کی نظموں کے زمرے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ بی اور سی درست ہے۔ اب یہاں ڈی کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں دیا گیا دید بازی، روٹی، بلدیو جی کا میلہ، تو یہ بھی نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں، لیکن یہاں گنگی جورو، پرتھوی راج، حریم قلب، تو یہ امتیاز علی تاج کے ڈرامے ہیں۔ امتیاز علی تاج وہی ہیں جو قاتلانہ حملے کی وجہ سے مارے گئے تھے 1970 عیسوی میں، اور ان کی پیدائش جو ہے 1900 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی۔ چلے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال سے، آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہے، بی اور سی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کاغذی پیرہن کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کی مطلع میں استعمال ہوئی، میر ذوق، مومن یا پھر غالب؟ جب تک ان سبھی کی پیدائش وفات دیکھ لیتے ہیں۔ میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو ہوئی ہے، اور آگرہ میں ہوئی ہے 1722 عیسوی کو، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے، تو لکھنؤ میں۔ ذوق، ان کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو، تو یاد رکھیے گا ذوق صاحب کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1854 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ مومن کی پیدائش وفاتوں پر ذکر ہو چکا ہے، غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو دہلی میں، نہیں، غالب کی پیدائش جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو دہلی میں ہوئی ہے 1869 عیسوی کو۔ جی، تو کاغذی پیرہن کی ترکیب جو ہے یہ جو ہے یاد رکھیے گا دوستوں، یہ غالب کے دیوان کی پہلی غزل میں استعمال ہوئی ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی، ایسے کچھ وہ شعر ہے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، اس طرح سے وہ شعر ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
یہاں پہ ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کر تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا۔ یہاں سے سوال اکثر بنتے ہیں UGC نیٹ میں، تو آپ یہاں دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجئے گا۔ تنقید کیا ہے؟ محض کسی تاثر کا بیان، محض اظہار پسندیدگی، محض تفہیم ہے، محض تلاش معنی ہے۔ صحیح جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جی تو صحیح جو جواب ہے دوستو وہ سی آپشن ہو جائے گا، محض تفہیم ہے۔ تنقید جو ہے محض تفہیم ہے، اور تنقید جو ہے نقد سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھرے کھوٹے کی پہچان۔ تنقید کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو تنقید کا کام ہوتا ہے فن پاروں میں قدر و قیمت کا تعین کرنا، اور تنقید کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے استدلال۔ استدلال جو ہے دوستو وہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے۔ استدلال جو ہے تنقید کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور دوستو تنقید کے ابتدائی نقوش جو ہے وہ تذکروں اور تقریروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تقریزوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور ایلیٹ کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ زندگی کے لیے تنقید اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ یہ مشہور قول ہے ایلیٹ صاحب کا۔ تو TS ایلیٹ نے یہ کہا ہے کہ زندگی کے لیے تنقید اتنی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ اور فلابر نے بھی کہا ہے کہ تنقید جو ہے ادب کے جسم کا کوڈ ہے۔ جو ہے ان اقوال سے جو ہے سوال بن چکے ہیں UGC نیٹ میں، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور ریچرڈسن کا بھی ایک قول ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کا تفکر، اس نام کا مضمون جو ہے کس نے لکھا ہے؟ غالب کا تفکر، جی تو سید احتشام حسین صاحب نے لکھا ہے غالب کا تفکر، یہ مضمون ہے۔ احتشام صاحب نے اسے لکھا ہے۔ احتشام صاحب کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوتی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ احتشام حسین کے کچھ اہم تصانیف ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو ریویژن کے حساب سے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ تنقیدی حاشیے، تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، تنقیدی نظریات جو کہ 2 جلدوں میں ہیں، اعتبار نظر، ادب اور سماج، یہاں سے اکثر سوال بنتا ہے، روایت اور بغاوت، عکس اور آئینے، اردو کی کہانی، اردو ساہتیہ کا اتہاس، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، ویرانے ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور سفرنامہ ساحل اور سمندر ہے۔ اگلا سوال، ارسطو نے پوئٹکس میں سیفو کا ذکر کس ذیل میں کیا ہے؟ جی تو ارسطو نے پوئٹکس کا جو ذکر ہے وہ لیرک یعنی گیت کے نغمہ میں کیا ہے۔ ارسطو جو ہے وہ پوئٹکس میں جو ہے سیفو کا ذکر جو ہے وہ لیرک یعنی گیت کے نغمہ کے ذیل میں کیا ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہیں جو دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں، جیسے کہ عزیز احمد نے ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ جو ہے فن شاعری کے نام سے کیا ہے، اور یہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے 1941 عیسوی میں اسے شائع کیا گیا تھا فن شاعری کو۔ اور یہ فن شاعری کیا ہے تو یاد رکھیے گا بھائی، ارسطو کا کتاب بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے۔ پھر شمشیر رحمان فاروقی نے بھی ارسطو کا ترجمہ کیا تھا شعریات کے نام سے، اور یہ ان کا جو ہے ترجمہ کیا ہوا کتاب 1978 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ جمیل جالبی نے بھی جو ہے کتاب لکھی تھی ارسطو سے ایلیٹ تک، جو 1977 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلے لیجیے اب کچھ یہاں بوتیقہ کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، جیسے کہ بوتیقہ میں کل جو ہے 26 حصے ہیں، یہ پوچھا جائے تو آپ ذہن میں رکھیے گا 26 حصے اس میں ہیں بوتیقہ میں، اور وہ کون کون سے ہیں آپ یہاں سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں ترتیب دے دیا ہے، اچھے سے روک کر پاز کر ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، تفاعل نقد میں کس نے فنی اور ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے؟ حالی مجنوں کلیم الدین یا پھر محمد حسن؟ جی تو تفاعل نقد میں کلیم الدین احمد نے فنی اور ادبی اقدار پر
خصوصاً زور دیا ہے۔ 1908 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حالی کا پیدائش وفات پر ذکر ہو چکا ہے۔ مجنو کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو مجنو کی پیدائش 1904 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے تو خلیل آباد، اور وفات جو ہے 1988 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ محمد حسن کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1926 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے مراد آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیم الدین احمد کے تعلق سے کچھ یہاں نکات ہیں، جیسے کلیم الدین احمد کی پہچان جو ہے وہ متنازع نقاد کی حیثیت سے ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور کلیم الدین احمد کے نزدیک اردو میں تنقید کے اصولوں کا فقدان یعنی کمی ہے، فقدان ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ مثنوی سحر البیان ان میں سے کیا ہے؟ تبازاد ہے، ماخوذ ہے، ترجمہ ہے، یا پھر باز گوئی ہے؟ جی تو مثنوی سحر البیان جو ہے دوستوں وہ ایک تبازاد مثنوی ہے جسے میر حسن نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1784 عیسوی میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھا تھا۔ رائٹ آپشن آپ کا اے ہو جائے گا۔ میں نے کیا کہا کہ مثنوی سحر البیان تبازاد ہے جو 1784 عیسوی میں 1784 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر آصف الدولہ کے عہد میں جو ہے میر حسن نے اسے لکھا تھا، اور میر شیر علی افسوس کے مقدمہ کے ساتھ یہ کلکتہ سے 1805 عیسوی میں شائع ہوا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں گے۔ اور میر شیر علی افسوس نے اس مثنوی کو اسم با مسمى مثنوی کہا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ شیر علی افسوس کے مقدمہ کے ساتھ یہ 1805 میں شائع ہوتا ہے، اور اسے شیر علی افسوس نے کیا کہا تو اسم با مسمى کہا، اور مثنوی سحر البیان یہ پوچھا جائے کس بحر میں لکھی گئی تو بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا ایک مشہور قول ہے اس مثنوی کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ یہ قول جو ہے سحر البیان کے تعلق سے مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، اور مثنوی سحر البیان کا دیباچہ جو ہے وہ شیر علی افسوس نے ہی لکھا تھا، جن کے مقدمہ کے ساتھ 1805 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور جنہوں نے اسم با مسمى جو ہے اس مثنوی کو کہا تھا۔ اور مثنوی سحر البیان کو جو ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بت خانہ چین کس نے کہا تھا، بت خانہ چین، تو یاد رکھیں گے مصحفی نے کہا تھا۔ سحر البیان میں جزیات نگاری جو ہے گلزار نسیم سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان کے کچھ مشہور کردار ہیں جن سے سوالات بنتے رہتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ شہزادی بدر منیر جو ہے، شہزادہ جو ہے بے نظیر، یہ تو بہت مشہور کردار ہے اس مثنوی کا۔ بدر منیر اور وزیر زادی جو ہے نجم النساء جو جوگن بن کے گھومتی ہے۔ ماہ رخ پری رہتی ہے، ماہ رخ فیروز شاہ یہ جنوں کا بیٹا ہوتا ہے، مسعود شاہ بدر منیر کا باپ ہے۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ جی تو 12، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے 12۔ اگلا سوال، سحر البیان میں جینوں کے بادشاہ کا بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو جینوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام جو ہے وہ رہتا ہے فیروز شاہ۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاولی جو ہے وہ کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ تو بقاولی جو ہے یہ فرخ، بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے حوالے سے بات کریں تو
गुलजार नसीम को पंडित दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में तहरीर किया और इसे रशीद हसन खान ने मुरतब किया है और ये मसनवी पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुआ था। और असल जो किस्सा था वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1772 में तहरीर किया था, जो फ़ारसी नस्र में था। फिर इसे आगे चल के मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया और आखिर में दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में जो है इसे उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में बाकायदा तौर पर पेश किया। मसनवी गुलजार नसीम में जो है आवर्द यानी जंग लड़ाई का अंदाज़ पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि किस मसनवी में ज़्यादातर जो है जंग लड़ाई का अंदाज़ पाया जाता है, ऑप्शन में अगर आपको मिले तो लगा दीजिएगा मसनवी गुलजार नसीम। और मसनवी गुलजार नसीम के ताल्लुक़ से रशीद हसन ने कहा है कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने इन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं है। ये बात किसने कही है? तो रशीद हसन खान 1896 से 1977 वाले ने कहा है। और एहतशाम हुसैन साहब ने भी कहा है। वो क्या कहा है एहतशाम साहब ने? तो एहतशाम साहब ने कहा है कि मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुआजिज़ा। एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुआजिज़ा कहा है। पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी में हुई है लखनऊ में, और वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। और इन्होंने जो है अमजद अली शाह के अहद में होश संभाला था और इनके उस्ताद बहुत ही मशहूर हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ इनमें से कौन हैं? तो आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ हैं क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। आसार अबुल कलाम ये इसके मुसन्निफ़ जो हैं क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार हैं। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अबुल कलाम ने तज़किरा किसके इसरार पर कलमबंद किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा यानी कि खुद नविश्त, इनका खुद नविश्त का नाम है तज़किरा। तो इन्होंने जो है वो फ़ज़लुद्दीन अहमद के इसरार पर कलमबंद किया था, जो है ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल। अच्छा, इनके हवाले से कुछ यहाँ निकात हैं, देख लेते हैं जी। जैसा कि मैंने कहा इनके खुद नविश्त है तज़किरा और इनकी कुछ मशहूर तसनीफ़ है, जैसे कौल, फ़ैसल, खुतबात आज़ाद, तर्जुमानुल कुरान, नक्श आज़ाद, तबरुकाज़ आज़ाद, ये दोनों को ग़ुलाम रसूल मेहर ने मुरतब किया। नक्श आज़ाद में गालिब पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर भी शामिल है। फिर अंबियाए कराम, ये इस किताब को जो है ग़ुलाम रसूल मेहर ने मुरतब किया और ये अबुल कलाम आज़ाद के मक़ालात का मजमुआ है। और अरमग़ान आज़ाद, इसको जो है अबू सुलेमान ने मुरतब किया। आज़ादी हिंद को जो है इसका जो है इंडियंस फ्रीडम का ये उर्दू तर्जमा, और इसे रईस अहमद जाफ़री ने इसका उर्दू में तर्जमा किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पतरस बुखारी का सन पैदाइश क्या है? तो पतरस बुखारी साहब का सन पैदाइश जो है वो है आपका 1898। पेशावर में इनकी पैदाइश हुई 1898 में और वफ़ात 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई है। अगला सवाल। अच्छा, पतरस बुखारी के ताल्लुक़ से यहाँ कुछ निकात हैं। इनके वालिद का नाम सैयद असदुल्ला बुखारी, और जो है पतरस बुखारी को उर्दू का टमसगरी भी कहा जाता है। पतरस बुखारी ने सबसे कम मज़ामिन लेकर मज़ा निगारी में अपना बुलंद मकाम बनाया है। ये सब अहम निकात है दोस्तों, इसलिए मैं इसे जो है आपको बता रहा हूँ। और मज़ामिन पतरस का दिबाचा जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। और मज़ामिन पतरस में शामिल मज़ामिन जो है हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खोली, कूदते उर्दू की आखिरी किताब में, एक मियाँ हूँ मुरीदपुर कबीर, अंजाम बग़ैर, सिनेमा का इश्क, मेबल और मैं,
مرحوم کی یاد میں سائیکل کی سواری جو داخل نصاب ان کا مضمون ہے. اس کے علاوہ لاہور کا جغرافیہ یہ بھی داخل نصاب ہے. انجام بخیر میں اجنبی نام کا ایک کردار ہے. مرحوم کی یاد میں خدا بخش بائی سائیکل کا ذکر ہے. اور میں ایک میاں ہوں، یہ کردار جو ہے روشن آ رہا ہے. اگلا سوال، بسیار نویسی میں کسے ید طولہ حاصل تھا؟ رشید، قاضی عبدالغفار، سجاد انصاری یا پھر خواجہ حسن نظامی؟ تو بسیار نویسی میں جو ہے خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل تھا. خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو جی، خواجہ حسن نظامی کی جو پیدائش ہے وہ 1873 عیسوی میں ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1955 عیسوی کو جو ہے دہلی ہی میں ہوئی ہے. ان کا اصل نام جو ہے خواجہ حسن نظامی کا اصل نام قاسم علی تھا. قاسم علی ان کا جو ہے اصل نام تھا، اور انہوں نے جو ہے شدی تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی، اور انہیں 1946 عیسوی میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا تھا. اور انہوں نے غریبوں کے لیے اخبار نکالا جس کا نام تھا منادی. ٹھیک ہے، اردو رسالہ جو ہے انہوں نے اخبار اور اردو رسالہ جو ہے جاری کیا تھا منادی کے نام سے. ان کے کچھ اہم تصانیف ہیں جن سے سوالات بن جاتے ہیں کبھی کبھی، جیسے کہ ان کے مشہور انشائیوں کے بارے میں بات کریں تو جھنگور کا جنازہ، مچھر، مٹی کا تیل، بیگمات کے آنسو، پسینہ اور فٹ بال، پیاری ڈکار، روٹی، ماڈرن معشوق، الو دیا سلائی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، گلاب تمہارا، کیکر ہمارا، عمل بانو، حضرت کن اور ہچکی. چلے جی اگلا سوال دیکھیے گا. ذیل میں سے سر سید کے کون سے دو مضامین اسپیکٹیٹر سے ماخوذ ہیں؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا بی آپشن، ریاکاری اور خوشامد. مضامین سر سید میں ٹوٹل جو ہے 20 مضامین شامل ہیں. وہ کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. اس سے پہلے سر سید کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے وہ 1817 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ہم سر سید کے مضامین کو. ان کے مضامین سے اکثر جو ہے یو جی سی نیٹ میں سوال بنتا ہے، تو غور سے دیکھیے اور پھر اسے ذہن میں رکھنے کی کوشش بھی کیجیے گا. پہلا ہے عزت، ہمدردی، اپنی مدد، آپ، بحث و تکرار، عید کا دن، آزادی رائے، انسان کے خیالات، گزرا ہوا زمانہ، اخلاق، خوشامد، تعصب، مہذب قوموں کی پیروی، ترقی علوم، اردو زبان اور اس کی عہد بعہد ترقی، امید کی خوشی، دنیا با امید قائم ہے، سراب حیات، ہندو اور مسلمان میں ارتباط، ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا اور نیچر. یہ ان کے مضامین ہیں. سوال نمبر 20 دیکھیے گا. سر سید کی معروف تصنیف سرکشی ضلع بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟ تو یہ شائع ہوئی ہے 1858 عیسوی میں. سرکشی ضلع بجنور جو ہے 1858 میں شائع ہوئی ہے. سر سید کے کچھ اور بھی تصانیف ہیں، ان کے بارے میں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ جامع جم، قواعد صرف و نحو زبان اردو، جلاء القلوب، تحفہ حسن تحصیل فی جراء الثقیل، آثار السندی سے سوال بنتا ہے، جو کہ پہلا ایڈیشن جو ہے اس کی 1847 ہے، اور جس میں 4 ابواب تھے پہلا ایڈیشن میں، اور دوسرا ایڈیشن 1854 میں ہوا، اور اس میں جو ہے 3 ابواب تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے کلمۃ الحق. اور ایک یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، مسٹر رابرٹ نے آثار السندید کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور گھرسد عطاسی نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے فرانسیسی زبان میں. تو فرانسیسی زبان میں اگر پوچھا جائے تو گھرسد عطاسی نے کیا تھا، اور انگریزی زبان میں آثار السندید کا ترجمہ کرنے والے مسٹر رابرٹ تھے. آئین اکبری 1855، اس کے 3 جلدیں ہیں، اور اس کی تقریض جو ہے غالب نے لکھی تھی. یہاں سے سوال بنتا ہے آئین اکبری سے، پوچھا جائے کہ اگر آئین اکبری کی تقریض کس نے لکھی تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے. اس کے علاوہ سر سید کی مشہور کتابوں میں اسباب بغاوت ہند،
سلسلۃ الملوک، تاریخ فیروز شاہی، تزک جہانگیری، سیرت فریدیہ، مسافران لندن جو کہ 1869 عیسوی میں جو یہ شائع ہوا، اور یہ داخل نصاب ان کا سفر نامہ ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ یہ نکات ہیں، جیسے کہ سر سید نے غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف آواز بلند کی۔ سر سید نے 1864 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی سے ہفتوار اخبار انہوں نے جاری کیا تھا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے 1870 عیسوی میں لندن کے آنے کے بعد سے جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا سر سید احمد خان، اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، بعض لوگ کس کو خوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے تھے؟ تو سر سید احمد خان کو کہتے تھے۔ صحیح جواب سی آپشن ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے سر سید احمد خان کو خوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے تھے، اور حال ہی کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے ان کے حوالے سے، سر سید نے ابرد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ قول حال ہی کا ہے سر سید کے تعلق سے۔ حال ہی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ جو ہے سر سید کو ہی قرار دیا ہے، اور حال ہی کہتے ہیں کہ پنجاب کے مسلمان پر سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، اور شبلی کہتے ہیں کہ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ اگلا سوال، جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جی ساتھی، تو جمالیاتی تنقید پر جو ہے فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ صحیح جواب بی ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ یہاں نکات ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ جمالیاتی تنقید کا کام جو ہے فن پارے میں موجود حسن و مسرت کا اجزا تلاش کرنا۔ آزبورن یہ کہتے ہیں کہ کوئی تنقید فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ جمالیاتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ جمالیاتی تنقید کے نمائندہ نقادوں میں آزاد، شبلی، عبدالرحمن بجنوری، اس کے علاوہ جو ہے نیاز فتح پوری، حسن عسکری، فراق، مہدی افادی، اثر لکھنوی، اور جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قول سائنٹیفک نقاد سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال، تنقید کی مقضیات میں کس کی خاص اہمیت ہے؟ یہ سوال بہت پہلے پوچھا گیا تھا، اور جو ہے اس سے زیادہ سوال نہیں بنتا ہے۔ ویسے جو ہے اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا معروضیت، بی آپشن۔ ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ تو پہلا دور تو ہے مجنوں گورکھپوری کا۔ تاثراتی تنقید کے اہم نقادوں میں ہم نے اوپر ذکر کیا ہے محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، مہدی، فراق گورکھپوری، عبدالرحمن بجنوری، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ نقاد کو نہ تو کلاسیکیوں کے بندے ٹکے اصولوں کی لکیر کا فقیر ہونا چاہیے، اور نہ رومانیوں کی طرح سارے اصولوں سے بالا تر ہونا چاہیے، بلکہ اسے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود اصول وضع کرنے چاہیے۔ یہ خیال کس مغربی نقاد کا ہے؟ تو میتھیو آرنلڈ۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھی وہ ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ۔ اگلا سوال، شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ جی شبلی کا ہے یہ شعر العجم۔ شعر العجم کا موضوع جو ہے فارسی شاعری ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ خامیوں کے نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شدومت کے ساتھ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب تاثراتی تنقید ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نیند اس کی دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے بازو پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ غالب کا یہ شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ تو یہ چینی شاعر میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، بلکہ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، یہ شعر ساحر لدھیانوی کی کس نظم میں شامل ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی چکلے۔ بہت ہی اچھا یہ ان کا نظم ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خانے تقدیس مشرق کہاں ہیں، یہ پرپیچ گلیاں یہ بے خواب بازار، یہ گمنام راہی یہ سکوں کی جھنکار، یہ عصمت کے سودے یہ سودوں پہ تکرار، ثنا خانے تقدیس مشرق کہاں ہیں، تعفن سے پرنیم روشن یہ گلیاں،
یہ مسلی ہوئی اد کھلی زرد کلیاں، یہ بکتی ہوئی کھوکھلی رنگ رلیاں، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ وہ اجلے دریچوں میں پائل کی چھن چھن، تنفس کی الجھن پہ طلبے کی دھن دھن، یہ بے روح کے کمروں میں کھانسی کی ٹھن ٹھن، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ یہ گونچے ہوئے قہقہے راستوں پر، یہ چاروں طرف بھیڑ سی کھڑا کیوں پر، بھیڑ سی کھڑکیوں پر، یہ آوازیں کھینچتے ہوئے آنچلوں پر، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ یہ پھولوں کے گجرے، یہ پیکوں کے چھیٹے، یہ بے باک نظریں، یہ گستاخ فکریں، یہ ڈھلکے بدن اور یہ مدقوق چہرے، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ یہ بھوکی نگاہیں حسینوں کی جانب، یہ بڑھتے ہوئے ہاتھ سینوں کی جانب، لپکتے ہوئے بازویں زینوں کی جانب، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ یہاں پیر بھی آ چکے ہیں، جواں بھی، تنومند بیٹھے بھی، ابا میاں بھی، یہ بیوی بھی ہے اور بہن بھی ہے، ماں بھی، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کے امت زلیخا کی بیٹی، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ بلاؤ خدایان دی کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کو بلاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ تو یہ جو ہے بہت ہی اچھا نظم ہے، آپ اسے پڑھیں، ہو سکتا ہے کہیں دسمبر میں جو ہے یہ اس سے سوال بن جائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔